لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآل الطيبين وصحبه المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. عزیزان گرامی، توفیق خداوندی ہے کہ مجھے اس پروگرام میں شرکت کا موقع نصیب ہوا اور اس توسط سے علماء کرام کا اور برادران ایمانی کا نزدیک سے دیدار ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ پروگرام لبیک یا حسین کے نام سے ہے تو گفتگو بھی اسی پر محدود رہنی چاہیے. حسین بن علی کی سیرت سے اور کردار سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے اور اس دور میں ہم اس سے کیا استفادہ کر سکتے ہیں، اس پر زیادہ توجہ دینے کی اور اس سے زیادہ استفادے کی ضرورت ہے. انبیاء کرام کا مشن تھا اصلاح کرنا. قرآن کریم انبیاء کے حوالے سے ان کی زبان میں نقل کرتا ہے کہ نبی کی زبانی کہ نرید الا الاصلاح ما استطعت، کہ میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنی امت میں، اپنی قوم میں، اپنی ملت میں اصلاح کروں جتنا میرے بس میں ہے، جتنا ممکن ہے، جتنا میری طاقت میں ہے اتنی اصلاح کروں. انبیاء کا مشن تھا اصلاح کرنا، معاشرے کی اصلاح کرنا، معاشرے سے فساد کو، خرابیوں کو، بگاڑ کو دور کرنا تاکہ ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے اور اس اچھے معاشرے میں اچھے انسان وجود میں آئیں اور انسان مرحلہ تکامل کو طے کر کے رضائے خدا کو حاصل کرے جو اس کا مقصد تخلیق ہے. انسان کو خدا نے پیدا کیا تاکہ وہ کمال کو حاصل کرے، نقائص کو دور کرے، کمزوریوں کو دور کرے اور کمال کی منزلوں کی طرف بڑھے اور اس طریقے پہ خدا کی خوشنودی کو حاصل کرے. انبیاء کا مشن تھا اصلاح کرنا، معاشرے کی اصلاح، بگاڑ کا خاتمہ، اور اسی مشن کو حسین بن علی نے، ائمہ طاہرین نے، اوصیاء نے آگے بڑھایا. حسین بن علی نے خصوصی طور پر اس کو اپنی توجہ کا مرکز اور محور قرار دیا اور اس راستے میں کربلا کی قربانی پیش کی. آپ سنتے رہتے ہیں کہ سید الشہداء جب مدینے سے نکلے تو انہوں نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو جو وصیت نامہ دیا اس کے اندر واضح موجود تھا کہ میں کسی کمنڈ کی خاطر، کسی تکبر کی خاطر، کسی غرور کی خاطر، کسی فتنہ و فساد کی خاطر نہیں نکلا. مدینہ میں نے چھوڑا تو اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے نانے کی امت میں اصلاح کروں. ان اريد الا الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میرا مقصد ہے اپنے نانے کی امت میں اصلاح کرنا، بگاڑ کا خاتمہ کرنا، برائیوں کا خاتمہ کرنا، ایک صاف ستھرا اور پاکیزہ معاشرہ وجود میں لانا. یہ میرا مقصد ہے. اريد ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر وسیرت جدی وابی. میرا مقصد ہے کہ میں نیکی کو پھیلاؤں اور برائی کو مٹاؤں اور اپنے نانے اور بابی کی سیرت کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کروں. وہی تسلسل ہے جو انبیاء نے جس مشن کو آگے بڑھایا، اسی مشن کو حسین بن علی نے آگے بڑھایا. گویا ائمہ کا مشن ہوئے، وحی الہی کا جو مشن ہے، جو پیغام ہے، وہی پیغام ہے انبیاء کا.
اور انبیاء کا جو مشن و پیغام ہے وہی پیغام ہے اوصیاء کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری ذمہ داری بھی یہی ہونی چاہیے کہ معاشرے کے اندر بگاڑ اور اس کو کے خاتمے اور اصلاح کے وجود میں لانے کے لیے اپنی قوتوں اور توانائیوں کو صرف کریں. معاشرے میں جتنے بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی خامیاں ہیں، جتنی بھی خرابیاں ہیں، ان کے خلاف ہم جد و جہد کریں، کوشش کریں. حسین ابن علی کی سیرت و کردار کا اور کی جد و جہد کا تقاضا یہ ہے. آج ہمیں جو مسائل درپیش ہیں ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ اسلامی تہذیب کا، اسلامی طور اطوار کا مسئلہ ہے. ہماری زندگی کا طریقہ کار کیا ہے، ہمارے عادات و اطوار کیسے ہیں، ہمارے اخلاق کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارے خصائل کیسے ہیں، ہم کس انداز میں زندگی گزارتے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہماری زندگیاں پہلے بھی اسلامی تہذیب سے کم آشنا ہیں. اسلامی تہذیب کی طرف ہمارے معاشروں کا رجحان کم ہے. ہم اپنے رسم و رواج پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور اس رسم و رواج کے اندر اگر کہیں کوئی اسلامی تہذیب کا حصہ شامل ہو جاتا ہے تو اپنے رسم کے حوالے سے ہم اس کو لیتے ہیں، اسلامی تہذیب کے حوالے سے کم لیتے ہیں. زبانی طور پر ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، اسلامی تہذیب کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ہمارے ماحول اور معاشروں میں اسلامی تہذیب کی طرف دھیان کم ہے. اسلامی تہذیب کے وہ حصے جو ہمارے رسم و رواج کا حصہ بن جاتے ہیں وہ تو ہماری زندگی کا حصہ بنتے ہیں، لیکن دوسرے جو تہذیب، اسلامی تہذیب کے جو دوسرے حصے ہیں یا اجزاء ہیں وہ ہماری تہذیب کا حصہ نہیں بنتے. ہم جب اختلاف پر اترتے ہیں، ایک دوسرے سے جب اختلاف کرتے ہیں تو اس اختلاف میں ہم اپنی تمام اخلاقی حدود کو پھانک جاتے ہیں. الزام تراشی سے گریز نہیں کرتے، بہتان تراشی سے گریز نہیں کرتے، جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرتے، تحقیر، اس کو رسوا کرنا، ذلیل کرنا، حقیر بنانا، توہین کرنے سے ہم گریز نہیں کرتے. یہ ساری بد خصلتیں ہیں، یہ سب بگاڑ کے نمونے ہیں جن سے ہمیں گریز کرنے کی ضرورت ہے. اگر اسلامی تہذیب کو ہم ماننے والے ہیں، اگر لبیک یا حسین کی کانفرنس سے ہم کرنے والے ہیں، اگر حسین کے مشن کو اور اس کی تہذیب کو آگے بڑھانے والے ہیں تو ان باتوں پر ہمیں دھیان دینا ہوگا. حقائق کا سامنا کرنا اور حقائق کو ماننا اور تسلیم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اختلاف نظر اپنی جگہ پر، آپ ایک شخص کسی ایک راستے پر جانا چاہتا ہے، دوسرے راستے پر جانا چاہتا ہے، ایک کھانے کی میز پہ جمع ہے تو کسی کو کوئی کھانا پسند ہے، کسی کو کوئی کھانا پسند ہے، کسی کی طرف سفر کرنا ہے، کوئی ایک راستے کی طرف چلتا ہے، دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، ایک ذریعہ اختیار کرتا ہے، دوسرا ذریعہ اختیار کرتا ہے. اس حد تک تو قابل برداشت ہے، لیکن اس اختلاف کو لے جانا کہ اصل ہدف جو ہے، جو اصل مقصد اور مشن جو ہے اس کو نقصان پہنچے اور وہ توہمالا ہو جائے اور تباہ و برباد ہو جائے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی نادانی اور کم عقلی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ملت کی مصلحتوں کو اور مفادات کا تعین کون کرے گا. میں پھر محدود ہو گیا ہے ایک مسئلے میں تو وسیع تر بات کر رہا تھا کہ ہماری پوری زندگی جو ہے وہ اسلامی اخلاق اور اسلامی اطوار اور اسلامی تہذیب کا نمونہ ہونا چاہیے. لوگ اس کو بہت مشکل سمجھتے ہیں کہ کیسے گزرے گی وہ زندگی اور کیسے گزاریں گے ہم جو اسلام کے اسلامی تہذیب کے دائرے میں جب ہوں گے، جب معاشرہ ایسا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم سمجھ جائیں گے اسلامی تہذیب کیا ہے، اسلامی اطوار کیا ہے، اسلامی طور طریقے کیا ہے، تو پھر اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے.
وہاں پہ واضح اعلان ہے قرآن میں، خدا نے تمہاری زندگی کو آسان کرنے کا، بنانے کا فیصلہ کیا ہے، تم خود مشکل میں ڈالتے ہو اپنی زندگی، کم علمی کی وجہ سے اور نافہمی کی وجہ سے۔ ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی مشکل اور مشقت نہیں ہے، آسان ہے۔ اگر یہ دین ان معاشروں میں جہاں بگاڑ ہے اور جہاں خرابیاں ہیں نہ چل سکتا ہوتا تو کبھی اس دین کی تبلیغ محمد مصطفیٰ نہ کرتے۔ دین پہنچایا محمد عربی نے، اور پہنچایا اس زمانے میں جو جاہلیت کا دور تھا، اور آج اسی جاہلیت کے نمونے آج بھی اس دین پر اسی طریقے پہ عمل ہو سکتا ہے جس طریقے پہ اس دور میں عمل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہم آپس میں کسی اختلاف کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ توجہ دینی چاہیے کہ ملت کی مصلحت کس میں ہے، ملت کا مفاد کس میں ہے۔ یہ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے، میں معلوم کرتا ہوں بات کو، یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، ہو کیا رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کے مرتکب کون ہے، ان کی پشت پر کون ہے، پلانیں کون بناتا ہے، منصوبہ بندی کون کرتا ہے، پیسہ کون صرف کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، بلکہ بہت سے خواص بھی نہیں سمجھ سکتے۔ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، بہت مشکل مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں آج بھی دونوں پریس کانفرنسوں میں نے کہا اور مسلسل میں کہتا ہوں کہ یہ جو اس ملک کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، سانحہ عباس ٹاؤن ہوا، کون تھے وہ، کس نے کیا یہ، اس کے پیچھے کون تھا، کرایا کس نے، ان کو سلمانی ٹوپیاں کس نے پہنائی کہ کوئی پکڑا نہیں جاتا، کوئی ٹریس نہیں ہوتا، بغیر منظم منصوبہ بندی کے، بغیر منظم قوت کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کے واقعات اس ملک کے اندر نہیں ہو سکتے، اور اتنے منظم ہے اور اتنے طاقتور ہیں کہ آج تک کوئی ان کو بے نقاب نہیں کر سکا، آج تک کوئی قاتلوں کو تختہ دار تک نہیں پہنچا سکا، آج تک مجرموں کو کوئی انصاف کے کٹہرے میں نہیں لا سکا۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس قوموں پر اس قسم کی ایسی مشکلات، ایسے بحران اور ایسی صورتحال سے قومیں دو چار ہوتی رہتی ہیں، قومیں نکلتی ہیں اس سے تو اپنی دانشمندی کے ذریعہ، قومیں اس سے عہدہ برا ہوتی ہیں تو اپنے صبر و حوصلے کے ذریعہ، قومیں اس سے عہدہ برا ہوتی ہیں تو اپنے وحدت و اتحاد کے ذریعے۔ صفوں میں اتحاد کا مقصد کسی کو ماننا یا نہ ماننا نہیں ہے، اتحاد کا مقصد ہے قومی مشکلات میں موقف ایک ہو اور آواز ایک ہو، بھانت کی بولیاں نہ ہو، ٹکڑیوں میں بٹنا نہ ہو، گروہوں میں بٹنا نہ ہو، گروہ کا گروہ ہونا اور تشدد اور افتراق کا شکار ہونا یہ قومی مفاد میں نہیں ہے۔ اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی، اور اب جب کہ چینجنگ آ چکی ہے، تبدیلیاں آ چکی ہیں، تو اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم دانشمندی کا ثبوت دیں، ہوش مندی کا ثبوت دیں، اور پورے ہوش کے ساتھ اور پوری حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، شعور کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ قومی وقار اور قومی عظمت کے لیے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے کر، ایک دوسرے کا تعاون کر کے آگے بڑھیں۔ اب تک تشیع نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، اپنے حقوق کی جدوجہد میں تشیع کامیاب رہی، وحدت و اتحاد کے فروغ میں تشیع کامیاب رہی۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس بر صغیر کی اس فضا میں جہاں شیعوں سنیوں میں آپس میں بگاڑ پیدا کرنے والی بہت سی قوتیں ہیں، وہاں متحدہ مجلس عمل جو اب اگرچہ معطل ہے، سن
2008 سے جب پچھلے انتخابات ہوئے تھے، اس سارے ٹینور میں اس کی صدارت تشیع کے پاس رہی۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، جماعت اسلامی، سب ان جماعتوں میں جو بڑی دینی جماعتیں ہیں ان کی صدارت تشیع کے پاس رہی۔ اب تو وہ معطل ہے اور وہ غیر فعال ہے۔ اسی طریقے پہ ملی یکجہتی کونسل جو 27 مذہبی جماعتوں اور گروہوں کا مجموعہ ہے، اب بھی اس کی قائم مقام صدارت تشیع کے پاس ہے۔ اور اس میں تشیع نے اپنے مقام کو محفوظ رکھنے میں اپنا رول ادا کیا، اپنی حیثیت کو منوانے میں اپنا رول ادا کیا، اپنی عظمت اور کو منوانے میں اپنا رول ادا کیا، اور اپنے حقوق کے تحفظ میں تو بہت پہلے تشیع اپنا رول ادا کر چکا ہے، اور اب بھی کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ تشیع کے حقوق پر ڈاکہ ڈال سکے یا ان کے بارے میں کوئی غلط سوچ سکے۔ کوشش یہ ہے کہ تشیع کو اتنا کمزور کیا جائے، ادھر کمزور کیا جائے ان کے پشت و خون قتل عام کے ذریعہ، اور اس کی وجہ سے جو ان کے اندر آپس میں اختلاف ہو اس کو اور زیادہ بڑھایا جائے تاکہ تشیع زیادہ سے زیادہ کمزور ہو۔ یہاں حکمت و دانائی کی ضرورت ہے۔ ادھر دشمن تمہارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، دشمن نے قتل عام شروع کیا ہے تشیع کا، ادھر تم آپس میں ٹولیوں میں بٹو، گروہوں میں بٹو اور بغیر کسی پروگرام کے کام کرو، یہ بہت زیادہ کمزوری ہے، یہ بہت زیادہ کمزوری ہے اور ضعف ہے۔ ٹکڑیوں میں بٹنا اور اپنے الگ الگ ایک سلسلہ قائم کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمزوری ہے۔ اس وقت اور اتحاد کی ضرورت ہے، وحدت کی ضرورت ہے، سیاسی جدوجہد بھی ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے۔ سیاسی جدوجہد ملت کی مصلحت کے لیے ہوگی، سیاسی کوششیں جو بھی ہو رہی ہیں وہ ملت کی مصلحت کے لیے، وہ کسی فرد یا نہ کسی خاص انسان یا مخصوص گروہ کے فائدے کے لیے نہیں ہے، ملت کے مفاد کے لیے۔ ملی مفاد جیسا ہوگا اسی قسم کے فیصلے ہوں گے، وہی رہنمائی ہوگی قوم کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ رہنمائی انشاءاللہ بہتر رنگ لائے گی۔ کوئی گروہی بنیاد پر سوچتا ہے، کوئی ذاتی بنیاد پر سوچتا ہے، وہ الگ موضوع ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے اور نہ کسی سے ہم نے الجھنا ہے۔ ہم ہمیشہ سوچتے آئے ہیں تشیع کے مفاد کے حوالے سے، ہم نے جب بھی سوچا آزاداری سید الشہداء کے حوالے سے، ہم نے جب بھی سوچا تشیع کی آزادیوں، شہری آزادیوں کے حوالے سے، تشیع کے وقار اور عظمت کے حوالے سے سوچا، اور جو فیصلے اور جو رہنمائی دی گئی قوم کو وہ تشیع کے مفاد میں تھی، کسی شخص و فرد کے مفاد میں نہیں تھی۔ اب بھی ہم وہی سوچیں گے اور اسی کی طرف رہنمائی کریں گے، اور رہنمائی جاری رہے گی، سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے میں جو بھی فیصلے ہوں گے اس کی آگاہی جلد ملت اور قوم تک پہنچا دی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ لبیک یا حسین کی کانفرنس کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اور زیادہ حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی وابستگی اور مشن حسین کو اور زیادہ اجاگر کرنا، اور زیادہ روشن کرنا، اور زیادہ مضبوط کرنا، اپنی صفوں میں بھی اتحاد کو برقرار رکھنا، اور امت مسلمہ کے تمام مکاتب فکر میں اتحاد، وحدت اور اخوت کو فروغ دینا، یہ لبیک یا حسین کا تقاضا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں بار الہ ہم پہ اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، بار الہ ہمیں اتحاد و وحدت کی برکت سے مالا مال فرما، بار الہ دشمنوں کے عزائم ناکام بنا، بار الہ جو کسی مشکل میں ہیں ان کی مشکل رفع فرما، بار الہ جو کسی پریشانی میں ان کی پریشانی دور فرما، جنہیں مسئلہ درپیش ہے ان کا مسئلہ حل فرما، رزق میں، مال میں، صحت میں برکت عنایت فرما، جو تنگ دست ہے فراغ دستی عنایت فرما، جو بے روزگار ہے روزگار عنایت فرما، بار الہ جو مقروض ہے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہے اولاد عنایت فرما، جو ملت کے لیے سیاسی عمل میں شریک ہے ان کو کامیابیوں کا